بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدنان 1933۔ یہ کیا بکواس تھی جو اس احمق جماعت کی زبان سے جاری ہو رہی تھی۔ اب میرے صبر و تحمل کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ بجائے اس کے کہ اسلام کی فریاد رسی کریں، بیٹھے ہوئے ایک فلسفہ زدہ صوفی کی چاپلوسی کر رہے تھے۔ گویا مسقطی کے اخراج اور مر جانے نے اس جماعت کو محو کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کیا تھا۔ کسی طریقے سے انہیں نجف تک رسائی سے روکنا ضروری ہو گیا تھا۔ سید ابو الحسن اصفہانی نے بھی جیسا کہ ہم چاہتے تھے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا۔ سب سے بدتر یہ کہ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ خود اپنی مرجعیت سے پہلے قاضی کی ہفتہ وار دعائے سماعت میں، جو کہ جمعے کو منعقد ہوتی تھی، شریک ہوا کرتے تھے۔ ان طلاب کی عمر جیسے جیسے بڑھتی جا رہی تھی، ان کی عقل کم سے کم تر ہوتی جا رہی تھی۔ اپنی سفید داڑھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور انہیں اس پر شرم نہیں آتی تھی کہ کوئی قطعی فیصلہ کریں اور نجف کی عرفان و فلسفہ زدہ صورتحال اور ان فکری نجاستوں کے پھیلنے کے بارے میں کوئی فکر کریں۔ میں نے اپنا امامہ سیدھا کیا اور زور سے میز پر ہاتھ مارا اور چیخ کر کہا، کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ قاضی اور اس کے شاگردوں نے نجف میں گند مچا رکھی ہے؟ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ کسی حوضوی استاد کے اس خدا سے غافل اور منحرف جماعت سے متصل ہونے کی خبر کانوں تک نہ پہنچے۔ میں چند لمحوں تک ان کی حیرت زدہ آنکھوں میں دیکھتا رہا اور منتظر رہا کہ ان میں سے کوئی کچھ کہے، لیکن جیسے ان کی زبانیں حلق سے کھینچ لی گئی تھیں۔ سید سمیر، جو کہ میرے دوستوں میں سے تھا اور اپنی تشتری سے چائے کا الٹا گلاس اٹھا رہا تھا، اس نے کہا، شیخ عدنان، آخر ہم کیا کریں؟ سید ابو الحسن بس اتنا کہتے ہیں کہ نجف میں صرف فقہ جعفری کا حوزہ ہونا چاہیے اور وہ حوزے میں صوفی مسلک کی تبدیلی کے حوالے سے جلدی کرنے کے مخالف ہیں۔ میں نے غصے میں دانتوں کو زور سے بھینچتے ہوئے دوسرے چند لوگوں سے، جنہیں صرف چائے پینا آتا تھا، کہا، آپ نے کیوں اپنی زبانیں بند کر رکھی ہیں؟ کچھ کہیں، تحریک اٹھائیں۔ آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا کہ اسلام خطرے میں ہے؟ شیخ رائد، جو کہ زیادہ سمجھدار دکھائی دیتا تھا، اس نے کمرے کی دیوار سے ٹیک لگا کر کہا، شیخ عدنان، تم کہتے ہو کہ قاضی منحرف ہے، صوفی ہے، حوضے میں گندگی پھیلا دی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قاضی ظاہری امور کا لحاظ کرتا ہے۔ میں نے غصے سے کہا، کیا تم خود کو غیب گو سمجھتے ہو کہ وہ ظاہر سازی کرنے والا ہے؟ معلوم ہے کہ وہ ایک خوشنما سانپ ہے اور اچھی طرح جانتا ہے کہ اسے کہاں ریاکاری کرنی ہے۔ شیخ رائد نے کہا، کیا کہا جا سکتا ہے شیخ عدنان، میں نے بہت سفر کیا ہے، عالم اسلام کے بہت سے بزرگ علماء کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں اور ان میں سے بہت سوں کے احوال کو نزدیک سے جانتا ہوں، لیکن حقیقت میں آج تک کسی کو بھی قاضی کی طرح اس حد تک آداب شریعت کا پابند نہیں پایا ہے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے چائے کا گلاس میرے ہاتھوں پڑنے والے دباؤ کی شدت سے ٹوٹ جائے گا۔ میں نے غصے سے چلا کر کہا، شیخ رائد، جو تم کہہ رہے ہو وہ قاضی کی تعریف ہے یا برائی؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اس منافق شخص نے اپنے اہداف کو پا لینے کے لیے جتنا ممکن ہو ظاہری امور کا لحاظ رکھا ہے؟ شیخ رائد، جو میرے طوفانی رد عمل سے ڈر گیا تھا، پیچھے ہٹا اور کہا، کیا عرض کروں، میں نے یہ بتایا کہ ہم جان لیں کہ ہمارا واسطہ کس سے ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کیوں کر طالب علموں کے دل میں اپنی جگہ بنائے۔ سید سمیر نے سستا سگار اپنی قبا کی جیب سے نکالا اور میز پر موجود شمع سے اسے سلگایا اور اس کا دھواں اپنے حلق میں اتار کر بولا، مسئلہ اس سے زیادہ پیچیدہ ہے۔ میں نے غصے سے کہا، تم کیا کہنا چاہتے ہو سید سمیر؟ میرا ایک جاننے والا ہے جو خود قاضی پر شک کرتا تھا، وہ بتا رہا تھا کہ ایک دن میں نے دیکھا صافی صفا کے مزار کے پاس قاضی اپنے بیٹے محمد حسن کے ساتھ کہیں جا رہے ہیں۔ میں چاہتا تھا کہ انہیں مشکل سے دوچار کروں تاکہ ان کا جھوٹ مجھ پر آشکار ہو جائے، اسی لیے ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا، یہ کیسے معلوم ہو کہ آپ کی باتیں درست ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ انہیں خود امام زمانہ علیہ السلام سے سنوں۔ قاضی بجائے سوچ میں پڑ جانے کے مسکرائے اور کہا، اگر تم سننا چاہتے ہو تو چلو چلتے ہیں۔ وہ بتا رہا تھا کہ اسی لمحے دیکھا کہ نجف کا کوئی نام و نشان باقی نہیں ہے، نہ اس کے اطراف موجود مٹی کے گھر ہیں، نہ ہی شہر کی دیوار ہے۔ میں اور قاضی اور ان کا بیٹا ایک صحرا کے بیچ حرکت کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھیں ملیں کہ کہیں سو تو نہیں رہا۔ میں ان کے پیچھے چلتا رہا۔ ہم کچھ چلے تھے کہ صحرا کے آخر میں ایک اونچائی پر نظر پڑی، وہاں ایک خیمہ تھا جس کے نزدیک کچھ لوگ چل پھر رہے تھے۔ وہ موقع تھا کہ میرے وجود پر ایک خوف چھا گیا اور میرے پیر اپنی جگہ جم کر رہ گئے۔ مجھے محسوس ہوا جیسے میں پشیمان ہو گیا ہوں۔ قاضی کی طرف دیکھا اور ان سے کہا، میں سننا نہیں چاہتا ہوں، واپس چلیں۔ قاضی نے سراپا میرے وجود پر گہری نظر ڈالی اور بولے،
تم تو خود اصرار کر رہے تھے کہ چلیں اور پوچھیں۔ میرے تمام جسم پر کپ کپی طاری تھی۔ میں نے کہا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں شرمندہ ہو گیا ہوں۔ جیسے ہی یہ بات میری زبان سے نکلی، میں نے خود کو شہر کی دیوار کے کنارے اور صافی صفا کے پاس پایا، جبکہ قاضی اور ان کا بیٹا میرے سامنے موجود تھے۔ میں کیا کہہ سکتا تھا؟ امان اس احمق جماعت سے مزید جارحانہ انداز میں کہا، سید سمیر، کیا میں نے کہا تھا کہ قاضی جادوگر نہیں ہے، خیال میں تصرف کرتا ہے، بلکہ جادوگر کا تو کام ہی یہی ہے؟ یہ کیسے معلوم ہو کہ وہ خیمہ امام زمانہ ہی کا رہا ہو؟ آپ اس قدر سادہ لوح کیوں ہیں؟ سید سمیر نے کہا، میں نہیں کہتا ہوں کہ قاضی برحق ہے، میرا کہنا یہ ہے کہ اس کے پاس ایسی قدرتیں ہیں کہ جس کے باعث اتنی آسانی سے اس کے پیروکاروں کو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ شیخ ثامر، جو مجھ سے اپنی آنکھیں چرا رہا تھا، سید سمیر کی طرف دیکھ کر بولا، اگر ایسا ہو اور یہ مسئلہ صرف خیال پر تصرف اور جادو پر منحصر ہو تو اس داستان کا کیا کیا جائے جو کافی عرصے پہلے نجف کے بزرگوں اور مدرسین میں سے ایک سے سنی تھی؟ میری تیوریاں چڑھی ہوئی تھیں اور غصے میں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہوں۔ میں نے کہا، بتاؤ تاکہ معلوم ہو کہ ہمارا واسطہ کس موجود سے ہے شیخ ثامر۔ سید سمیر نے سگار ہونٹوں سے لگایا اور طویل کش لے کر اس کا دھواں اپنی ناک سے نکالتے ہوئے شیخ ثامر کی بات سننے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں قاضی پر بہت شک کیا کرتا تھا، اور ایک طرف واقعی میرا دل چاہتا تھا کہ وہ جسے صوفی اور منحرف کہا جاتا ہے کن احوال کا حامل ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن میں نے نجف کو مسجد کوفہ جانے کے لیے ترک کیا۔ مسجد کے قریب میں نے قاضی کو دیکھا۔ میں نے تکلف بالائے طاق رکھتے ہوئے اس سے گفتگو شروع کر دی۔ جب ہمیں باتیں کرتے ہوئے کچھ وقت گزر گیا تو ہم زمین پر بیٹھ گئے تاکہ تھکن اتارنے کے بعد مسجد جائیں۔ قاضی نے اسرار الہی، اولیاء کے مقام کی داستانیں، توحید کے مقام عظمت اور جلالت اور راہ سلوک میں قدم رکھنے کے بارے میں گفتگو شروع کی۔ مزید یہ کہ انسانی خلقت کا واحد مقصد مقام بندگی اور معرفت اللہ تک پہنچنا ہے۔ میرا شک و شبہ ختم نہیں ہو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں واقعی دنیا میں کیا صورتحال ہے۔ اگر اس سید کی باتیں حقیقت پر مبنی ہیں تو میری اب تک کی زندگی برباد ہوئی ہے اور اب مجھے اپنا سرمایہ مزید ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ دوسری جانب میں اس پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ اچانک ایک سیاہ رنگ کا بڑا سانپ زمین میں موجود ایک بل سے باہر آیا اور ہمارے سامنے رینگنے لگا۔ قاضی، جو بالکل بھی نہیں ڈرا تھا، جب اس نے یہ دیکھا کہ خود سے میرا پتا پانی ہونے کو ہے تو ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا، اللہ کے اذن سے مر جا۔ جیسے ہی اس کے منہ سے یہ بات نکلی، سانپ اپنی جگہ پر خشک و بے جان ہو کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ قاضی نے بھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو اپنی پہلے والی بات جاری رکھی اور مجھ سے چاہا کہ میں اٹھوں اور ہم مسجد کی جانب چلیں۔ میں نے غصے کی شدت میں اور اس سے کہ علماء کس قدر سادہ اور خام ہو سکتے ہیں غراتے ہوئے کہا، نادان شیخ ثامر، یہ وہی سحر ہے، جادوگر خیال میں تصرف کرتا ہے۔ شیخ ثامر نے اپنی داڑھی کھجاتے ہوئے کہا، شیخ عدنان، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن حوزے کا وہ مدرس کہہ رہا تھا جب میں قاضی سے جدا ہوا اور مسجد کوفہ کے اعمال انجام دینا شروع کیے تو میرے ذہن میں آیا کہ کیا وہ سانپ اصلی تھا یا قاضی نے مجھ پر جادو اور نظر بندی کی تھی۔ میں نے اپنے اعمال انجام دیے اور فوراً باہر آ کر وہیں گیا جہاں ہم پہلے بیٹھے ہوئے تھے تاکہ دیکھوں کہ سانپ کا کوئی اثر ہے یا نہیں۔ میں نے انتہائی حیرت سے دیکھا کہ سانپ اسی خشک شدہ حالت میں زمین پر پڑا ہوا ہے، بلکہ میں نے اپنے پیر سے اسے ٹھوکر بھی ماری لیکن وہ حیوان خشک لکڑی کی مانند ہو چکا تھا۔ میں دوبارہ مسجد کی جانب واپس گیا اور سوچنے لگا کہ اگر یہ مسائل واقعی برحق ہیں تو ہم اس حد تک ان امور سے غافل ہیں، یہاں تک کہ وہ دوبارہ مسجد کے دروازے کے پاس قاضی تک پہنچا اور اسے دیکھا کہ وہ مسکرا رہا ہے۔ قاضی نے زیرکی سے ہنستے ہوئے کہا، خوب آغا جان، آپ نے امتحان بھی کر لیا۔ میں نے جو کہ شرمندہ ہو گیا تھا دوبارہ قاضی کی آواز سنی، الحمدللہ، امتحان بھی کر لیا۔ اب میری برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ غصے کی شدت سے میری سانس بند ہوئی جا رہی تھی۔ میں نے چیخ کر کہا، یہ کون سے افسانے ہیں جو تم سنا رہے ہو شیخ ثامر؟ موت و زندگی صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی کے پاس ایسی قدرت ہو۔ میں نے چائے کا گلاس اتنی زور سے میز پر مارا کہ اس کے ٹکڑے چاروں طرف پھیل گئے۔ ہم چند افراد کے مجمع پر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد شیخ رائد، جس کی آنکھوں کی پتلیاں لرز رہی تھیں، سکون سے کہنے لگا، شیخ عدنان، کیا میں بھی کچھ کہہ سکتا ہوں؟ میں نے ایک رومال اپنی قبا کی جیب سے نکالا اور اسے اپنی خون آلود انگلی میں لپیٹ لیا اور کہا،
کہو شیخ رائد، تم تو مجھے نابود کیے دے رہے ہو، جو چاہو کہو۔ شیخ رائد نے گہری سانس لی اور کہا، ٹھیک ہے کہ مرگ و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس نے اللہ سے یہ کام انجام دیا کرتے تھے، یا یہ کہ خدا نے گائے کی دم میں یہ اثر ڈالا تھا کہ اسے بنی اسرائیلی قبیلے کے جسد مقدول پر مارنے سے وہ زندہ ہو گیا تھا اور اپنے قاتل کا نام بتا دیا۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان احمقوں سے کیا کہوں۔ میں نے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے کہا، شیخ رائد 50 سال ہو رہے ہیں تمہیں حوضے میں پڑھتے ہوئے، اور یہ نہیں جانتے ہو کہ انبیاء کا موازنہ دوسروں سے نہیں کرنا چاہیے؟ شیخ رائد نے نحیف سی آواز میں کہا، کیا ہمارے پاس روایت موجود نہیں ہے؟ ہماری امت کے علماء بنی اسرائیل سے افضل ہیں۔ میں دوبارہ چلایا، کافی ہے، میں کچھ اور سننا نہیں چاہتا ہوں۔ اسی وقت ایک لاغر اندام شیخ، جو کہ شیخ رائد کے برابر اس وقت تک خاموش بیٹھا ہوا تھا، بولا، شیخ عدنان، یہ اہل عرفان معتقد ہیں کہ انسان کامل خدا کے خلیفہ اور زمین پر اس کے جانشین ہیں، اور اگر انسان خدا کی بندگی کو درست طریقے سے انجام دے تو وہ خدا کے اسماء و صفات کا مظہر بن سکتا ہے۔ یہ داستان جو شیخ ثامر نے بیان کی اگر جھوٹ نہ ہو تو اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ قاضی اللہ کے اسم ممیت کا مظہر ہو۔ میں نے اپنی پھولی ہوئی رگے گردن پر ہاتھ پھیرا اور تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر غصے سے نعرہ لگایا، باہر دفع ہو جاؤ افراطی احمق! اس پاگل شیخ کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھیں۔ سکتے کے عالم میں مجھے دیکھتا رہا اور کچھ کہے بغیر اپنی جگہ سے اٹھا، اور پھر اس نے کمرے سے باہر نکل کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ میں نے اپنی کنپٹی کی رگ دبائی جو شدت سے دھڑک رہی تھی، اور اپنی جگہ بیٹھا اور کہا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم لوگ یہاں اس لیے بیٹھے ہو کہ قاضی اور ان حرام خور درویشوں کی مدحت کرو، یا میرے گھر اس لیے آئے ہو کہ ہم مل جل کر سوچیں اور کسی طرح اس جماعت کے ہاتھ حوضے کی فضا سے دور کریں۔ لمبی داڑھی والا شیخ، جو عام طور پر سید سمیر کے ساتھ ہر جگہ جاتا تھا، اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر بولا، شیخ عدنان، ہمیں پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے ہے کہ وہ ہے کون اور اس کا دعویٰ کیا ہے، تاکہ پھر ہم مکمل پہچان کے ساتھ سید ابو الحسن کے سامنے مسئلہ اسی طرح پیش کریں کہ وہ اسے انجام تک پہنچا دیں۔ سید سمیر نے کہا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے شیخ عدنان، قاضی ایک عجیب آدمی ہے۔ میں اگر اس کی جگہ ہوتا اور مجھ سے اس طرح کے کام انجام پاتے تو میری خواہش ہوتی کہ ساری دنیا کو معلوم ہو جائے، لیکن میں نے سنا ہے کہ اس نے اپنے شاگردوں سے بارہا کہا ہے کہ اگر آپ حلال و حرام کے معتقد ہیں تو میں راضی نہیں ہوں کہ نہ ممبر کے اوپر ہی اور نہ ہی نیچے اور نہ ہی کسی مجلس و محفل میں کہیں بھی میرا نام لیا جائے، اور اگر مجھے معلوم ہو گیا کہ میرے درس میں شریک ہونے والا کوئی شخص میرے حق میں مبالغہ کرتا ہے تو اس کا میرے درس میں آنا حرام ہے اور میں راضی نہیں ہوں۔ میں نے گہری سانس لی اور لمحہ بھر کے لیے اس سوچ میں پڑ گیا کہ قاضی سے یہ کینہ کیوں اور کیسے میرے دل میں پیدا ہوا، لیکن فوراً کہا، وہ ایک خوش نما سانپ ہے، مرید پروری کے تمام راستے اسے اچھی طرح آتے ہیں۔ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ وہ ایک چونٹی کو بھی خشک نہیں کر سکتا ہے۔ کسی سانپ کو اپنے ہاتھ کے اشارے سے مار ڈالنا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ احمق شیخ کہہ رہا تھا کہ وہ شاید خدا کے اسم ممیت کا مظہر ہو۔ اگر وہ اسم ممیت کا مظہر ہے تو پھر شاید اسم محیی کا مظہر بھی ہوگا۔ یہ کہنے کے بعد میں نے زور سے طویل قہقہہ لگایا اور کوشش کی کہ وہ جماعت بھی میرا ساتھ دے۔ سید سمیر نے دوسرا سگار نکالا اور شیخ رائد سے، جو اپنے دانتوں میں انگلی چلا رہا تھا، ہنسا، لیکن لمبی داڑھی والا جیسے گہری فکر میں ڈوب گیا تھا۔ چونکہ وہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہا تھا، لہٰذا میں نے کہا، ہاں کیا ہو گیا بڑے میاں، کچھ تم بھی تو کہو۔ میں اس واقعے کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو کچھ عرصے قبل ہمارے محلے میں رونما ہوا تھا۔ میں نے مصنوعی سی ہنسی کے ساتھ کہا، ہمیں بھی بتاؤ تاکہ تمہاری طرح حیران و پریشان ہو جائیں۔ اس نے اپنی قبا درست کی اور کہا، تمہیں یقین ہے کہ تم شور شرابہ نہیں کرو گے؟ نہیں، مجھے یقین نہیں ہے۔ تو پھر بہتر ہی ہے کہ میں نہ کہوں۔ سید سمیر نے مجھے دیکھا اور ہوشیاری سے کہا، شیخ عدنان، بہتر ہے کہ اسے بولنے دو، لیکن اس بڑے میاں کے کچھ کہنے سے پہلے میرا ایک مشورہ بھی سن لو۔ میں نے بیزاری سے کہا، کہو سید سمیر۔ میرے خیال میں قاضی اور اس کے شاگردوں کا نجف میں جینا حرام کر دینا چاہیے، ان کا وظیفہ منقطع کر دینا چاہیے تاکہ وہ مفلسی میں گرفتار ہو جائیں اور پھر ان علوم سے اپنے ہاتھ اٹھا لیں یا اپنے شہروں کو واپس لوٹ جائیں۔
یہ پہلی بات تھی جس نے کسی حد تک میرے جگر کو ٹھنڈا کیا، لیکن جو میں چاہتا تھا وہ اس سے بڑھ کر تھا۔ قاضی اس پسو کی مانند تھا جو ہر جگہ انڈے دیتا ہو۔ اسے جس کا خون بہانا یقیناً جائز تھا، کسی نہ کسی طرح صفحۂ روزگار سے مٹا دینا ضروری تھا۔ مجھے یہ بات ان سے اس وقت کرنے کی ہمت نہیں ہوئی، لیکن اپنے ذہن میں کچھ خیالات پکا رہا تھا اور آہستہ آہستہ انہیں عملی بنانے کے نزدیک ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اپنے خیالات چھپاتے ہوئے سید سمیر کی طرف دیکھا اور کہا، میں تم سے اتفاق کرتا ہوں۔ اب جیسا کہ تم نے کہا ہے، دیکھتے ہیں کہ ان بڑے میاں کا قصہ کیا ہے۔ لمبی داڑھی والے بوڑھے شخص نے اپنے عمامے کو سر پر کچھ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، میرا ایک پڑوسی ہے جو کہ حوزے میں درس خارج کے اساتذہ میں سے ہے، جس کے درس میں 300 کے قریب طلاب شریک ہوتے ہیں۔ کافی عرصہ ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی بیمار تھی اور روز بروز اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ چونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی اور 37 سال سے وہ دونوں اکٹھے زندگی بسر کر رہے تھے، ہمسایہ ہونے کے ناطے میں کبھی کبھی اس کی بیوی کے احوال پوچھ لیا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اس کی بیوی کی خیریت اس سے دریافت کی تو اس نے کہا، میری بیوی بالکل صحت یاب ہو گئی ہے۔ مجھے حیرت ہوئی اور یقین نہیں آیا کہ اچانک اس کی حالت کیسے درست ہو گئی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ماجرا کیا تھا؟ اس نے ظاہر تھا کہ بولنے سے پہلے تول رہا تھا، کہا، اگر کہوں تو تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ مجھے تجسس ہو گیا۔ میں نے کہا، کیوں نہیں، میں یقین کروں گا، تم بتاؤ۔ کچھ سوچ کر اس نے کہا، کچھ دن پہلے میری بیوی کی بیماری بڑھ گئی اور اس کی حالت پہلے سے زیادہ بگڑ گئی، یہاں تک کہ وہ بے ہوش ہو گئی اور میں ڈر گیا تھا کہ اب وہ دنیا سے رخصت ہو جائے گی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ چونکہ میں سید علی قاضی کا ارادت مند ہوں، لہٰذا تیزی سے ان کے گھر گیا، دستک دی اور اندر داخل ہوا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ بغیر کسی تمہید کے انہوں نے مجھ سے پوچھا، خانم کی حالت کیسی ہے آغا؟ میں نے روتے ہوئے اور گڑ گڑاتے ہوئے کہا، آغا وہ میرے ہاتھ سے نکل رہی ہے اور اس شہر میں اس کے سوا میرا کوئی نہیں۔ قاضی نے اپنا سر نیچے جھکایا اور آنکھیں بند کی اور تیزی سے زیر لب دعا کرنا شروع کی۔ آنسوؤں کے قطرے ان کی آنکھوں سے ٹپکنے لگے۔ اپنا ہاتھ اٹھایا، آنسو صاف کیے، پھر سکون بھری آواز میں کہا، آپ گھر تشریف لے جائیے، خدا نے انہیں آپ کو لوٹا دیا ہے۔ میں، جسے قاضی پر دل کی گہرائی سے یقین تھا، حیرت سے اٹھا اور بھاگتا ہوا اپنے گھر گیا۔ میرا خیال تھا کہ میری بیوی، جو کہ صبح کے وقت قبلہ رو لیٹی ہوئی تھی، بے جان اپنے بستر پر پڑی ہوئی ہوگی، لیکن جب میں نے گھر کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے اور اپنی جگہ سے اٹھ چکی ہے اور کیتلی چولہے پر چڑھا کر مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ میں داخل ہوا جبکہ میرا منہ حیرت سے کھلا ہوا تھا۔ میری بیوی نے فوراً کہا، آغا میں آپ کی شکر گزار ہوں کہ آپ سید علی قاضی کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ میرے لیے دعا کریں۔ میں نے تعجب سے پوچھا، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میری بیوی نے جواب دیا، جب تم سید علی قاضی کے پاس گئے تو میں نے موت کے فرشتے کو دیکھا جو میرے پاس آ کر کہہ رہا تھا کہ اب چلنے کا وقت ہے۔ اس نے میری روح بدن سے کھینچ لی۔ میں نے تمہیں قاضی کے پاس دیکھا کہ ان سے دعا کی درخواست کر رہے ہو۔ جب میرے بدن سے روح جدا ہو گئی تو میں نے آزادی اور رہائی کا احساس کیا اور پہلے اپنے بدن میں جو رنج و تکلیف محسوس کر رہی تھی اس کا کوئی نشان محسوس نہیں کیا۔ میری روح کو آسمانوں میں اوپر لے گئے۔ میں نے ایسے عجائب دیکھے کہ اگر انہیں بیان کرنا چاہوں تو کتاب کے 1000 صفحے بن جائیں۔ فرشتہ مرگ کے ساتھ ہم نے پہلا آسمان طے کیا اور اس کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا۔ اس کے بعد چوتھے آسمان میں داخل ہوئے۔ وہاں کی صورتحال پہلے والے آسمانوں سے مختلف تھی۔ میں حیرت سے ان عوالم کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک میں نے ایک آواز سنی جو چوتھے آسمان پر گونج رہی تھی، اس عورت کو دنیا میں اس کے جسم میں پلٹا دیجئے، سید علی قاضی نے ان کی زندگی میں اضافے کی درخواست کی ہے۔ جیسے ہی میں نے یہ آواز سنی میں اپنے بدن میں پلٹ آئی۔ بس اب بہت ہو گیا۔ اس مرتبہ میں نے یہ نعرہ اتنی زور سے لگایا کہ میرے اپنے کان کا پردہ لرز اٹھا۔ میں نے گھونسے بنائے اور دل میں بھڑک اٹھنے والی آگ کے ساتھ فریاد کی، میں کچھ اور سننا نہیں چاہتا ہوں۔ یہ شخص دجال ہے، تم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہو اور یہاں بیٹھے ہوئے اسے اپنے پیغمبر کی امت کی علماء میں شامل کر رہے ہو کہ وہ اس میں ممیت و محیی کا مظہر ہے۔ یہ شخص ملا صدرہ کو فخر شیعہ اور ابن عربی کو کاملوں میں شمار کرتا ہے اور اس کے دروس میں مثنوی، حافظ اور ابن فارس کو پڑھا جاتا ہے۔ یہ سب قابل برداشت نہیں ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ اس بزرگ مجلس میں جہاں سید ابو الحسن اور آغا ضیاء الدین عراقی سمیت بہت سے مراجع موجود تھے، قاضی نے بغیر کسی شرم کے بلند آواز سے کہا تھا کہ اچھا انسان وہ ہے جو فقیہ اور صوفی ہو؟
بوڑھا شخص فوراً بولا، شیخ عدنان اگر تم چاہتے ہو کہ قاضی کے انحراف پر بس ایک عبارت یا ان نقل قول پر اعتنا کرو کہ جن کے درست ہونے کے بارے میں ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے، تو ہر چیز پر فاتحہ پڑھ لیا جائے گا۔ جو تم چاہتے ہو تو شیخ محمد تقی مجلسی کے رسالہ تشویق السالکین کا کیا کرو گے؟ شیخ محمد تقی نے اس رسالے میں فصیح و بلیغ کوشش کی ہے کہ حقیقی و غیر حقیقی صوفی وہ امر ہے جو خارجی دنیا میں وجود رکھتے ہیں، اور اولین صوفیہ جو کہ رسول اللہ کے شیفتہ اور شریعت کے پابند تھے مدینے میں اصحاب صفہ تھے۔ اس طرح استدلال کرنے، نقل قول کرنے اور بولنے والے کے مقصد پر دقت نہ کرنے سے بات درست طریقے سے واضح نہیں کی جا سکتی ہے۔ مجھے اطمینان ہے کہ صوفیوں سے قاضی کا مقصد منحرف صوفی نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ حقیقی مرد فقیہ وہ ہے جس کا قلب پاکیزگی کا حامل ہو، ورنہ جیسے کہ میں نے سنا ہے وہ صوفیوں، خانقاہ اور ان کے انحرافات کے مخالف ہیں اور اپنا دامن ان رابطوں سے پاک کر لیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف الفاظ کی بنیاد پر ان پر الزام لگا دیا جائے، دوسرا راستہ اپنانا ضروری ہے۔ اس بڈھے کھوسٹ کی وضاحتوں سے میرے سر میں درد ہو گیا تھا۔ میں نے سید سمیر کی طرف دیکھتے ہوئے فریاد بلند کی، بس اب بہت ہو گیا، آپ خود سید ابو الحسن کے پاس جائیں اور جو جانتے ہیں وہ انجام دیں، اس کے شاگردوں کا ماہانہ وظیفہ منقطع کریں اور خود اسے قید کر دیں یا جو درست سمجھیں وہ کریں، لیکن میں اس جماعت کو یادگار سبق سکھاؤں گا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا، میرا زانو سامنے رکھی میز سے ٹکرا گیا۔ میں نے غصے سے ان کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر کمرے سے باہر نکل آیا۔ میں نے اپنی سوچ کو اس منصوبے پر مرکوز کر دیا جو میرے سر میں پک رہا تھا۔ یہ کام صرف ایک شخص کے بس میں تھا اور وہ تھا قاسم فاسق۔